بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب گلِ لالہ کا سبق۔ گلِ لالہ کا آج ایک سبق ہم پڑھیں گے جو کہ نظم ہے، میری پیاری اماں۔ نظم کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد کو دیکھیں گے۔ عمومی مقاصد میں ہے کہ طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ والدین کا احترام کر سکیں۔ اس کے شاعر ہیں محمد حسین آزاد۔ ان کی ماں کے لیے جذبات تھے، ان سے واقف ہو سکیں۔ کچھ اس نظم کے خصوصی مقاصد ہیں، یعنی خاص مقصد ہیں اس نظم کو پڑھنے کے۔ وہ ہیں نئے الفاظ کا ذخیرہ حاصل کر سکیں گے، یعنی بچے نئے الفاظ کو سمجھیں گے، الفاظ کے معنی جان سکیں گے اور خالی جگہ کو پر کریں گے۔ ان کے دیے گئے سبق میں خوش خطی کے اصول، یعنی سواد، توئیں اور دو چشمی ہے کی بناوٹ سے آگاہ ہو سکیں گے۔ نظم کا بند خوش خط لکھیں گے، سوالوں کے جواب اور جملہ سازی یعنی جملے بنانا بھی سیکھیں گے۔ خالی جگہ میں درست املا کے الفاظ چن کر لکھ سکیں گے۔ تو بچوں آئیے میرے ساتھ ریڈنگ کیجیے۔ نہ کچھ مجھ میں طاقت تھی جس آن اماں، تمہیں سب طرح تھی نگہبان اماں۔ نہ اچھے برے کی تھی پہچان اماں، تم ہی کو تھا ہر دم میرا دھیان اماں۔ میری پیاری اماں، میری جان اماں۔ اس شعر میں بچوں شاعر اس بچے کا ذکر کر رہے ہیں جب وہ جوان ہوتا ہے اور اپنے بچپن کو یاد کرتا ہے، اور وہ بچہ کہتا ہے کہ میرے اندر تو کوئی طاقت نہ تھی، جس وقت میں بالکل بے بس تھا۔ آن کا مطلب ہے وہ وقت یا لمحہ، جن لمحوں میں میں بالکل بے بس تھا، اس وقت میری پیاری اماں تم ہی میری نگہبان تھی، دھیان کرنے والی تھی، حفاظت کرنے والی تھی۔ اور جب مجھے اچھے برے کا پتہ نہیں تھا، بالکل پہچان نہیں تھی، میں جانتا ہی نہیں تھا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، تو اس وقت تم ہی ہر دم میرا دھیان رکھتی تھی یا مجھ پر توجہ دیتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی۔ جیسے کہ بچوں ایک بچہ بالکل بے بس ہوتا ہے اور اس کی ماں ہر وقت اس کی نگہبانی کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اور بچے کو نہیں پتہ کہ اس نے کیا کھانا ہے، یا گرم چیز کو کس طرح وہ پکڑ لیتا ہے، ٹھنڈی چیز میں ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ اس طرح بچے کو بالکل نہیں پتہ، ہر دم ہر وقت ماں اس پر توجہ دیتی ہے، ماں اس کا خیال رکھتی ہے۔ تو بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اپنا وہ وقت یاد کرتا ہے اور ماں سے بہت محبت سے یہ ساری چیزیں اس کو یاد کرواتا ہے کہ ان وقتوں میں میرا سب کچھ، میرا سہارا میری پیاری اماں تھی۔ دوسرا بند پڑھتے ہیں۔ مجھے پیار سے دودھ تم نے پلایا، بہت دن مجھے گودیوں میں پھرایا، تھپک کر محبت سے تم نے سلایا، مجھے سکھ دیا آپ ہے دکھ اٹھایا، میری پیاری اماں، میری جان اماں۔ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے ماں، تم نے مجھے دودھ پلایا اور بہت محبت سے رکھا، بہت دن یعنی بہت وقت مجھے اپنی گودی میں پھرایا۔ یعنی ماں تو وہ چیز ہے جو بچے کو گود سے نہیں اتارتی، کہیں اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے یا وہ کہیں کسی غلط چیز میں نہ گر جائے۔ تو بچہ اس چیز کو یاد کرتے ہوئے جب وہ جوان ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ اے ماں، تم نے بہت عرصہ مجھے اپنی گود میں ہی رکھا، اور جب تم نے مجھے سلانا ہوتا تھا تو محبت سے تھپک کر سلاتی تھی۔ یعنی یہ نہیں کہ تجھے کسی بات پر غصہ آتا تھا، بلکہ تم بہت محبت سے مجھے سلاتی تھی اور مجھے سکھ دیتی تھی، خود دکھ اٹھاتی تھی۔ یعنی جب میں کبھی تمہیں تنگ کرتا تھا اے میری پیاری ماں، تو تمہیں دکھ ہوتا تھا، تمہیں تکلیف ہوتی تھی، تنگی ہوتی تھی، لیکن تم پھر بھی میرے سکھ کا خیال رکھتی تھی، کسی طرح بھی میرے سکھ کو تم نے یعنی میری خوشی کو نظر انداز نہیں کیا، میری پیاری اماں، میری جان اماں۔ یہاں پر آ کر شاعر کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے ان لفظوں میں جہاں وہ اپنی ماں کو جان کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ تیسرے اور آخری بند میں شاعر کہتے ہیں، کبھی اپنی گودی میں مجھ کو لٹانا، کبھی پیار کرنا گلے سے لگانا، کبھی میٹھی باتوں سے مجھ کو ہنسانا، نہ بھولوں گا میں عمر بھر وہ زمانہ، میری پیاری اماں، میری جان اماں۔ بچوں یہ آخری بند بہت خوبصورت ہے، جس میں شاعر ان تمام باتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کی امی نے، ایک بچے کی جو امی ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے بچے کے لیے، کہ وہ گود میں لٹاتی ہے، پیار کرتی ہے، گلے لگاتی ہے اور پھر میٹھی میٹھی باتوں سے بچوں کو ہنساتی ہے۔
اور شاعر کہتے ہیں کہ میں یہ زمانہ وہ وقت کبھی بھی نہیں بھولوں گا، اے میری پیاری اماں، میری جان اماں۔ اب شاعر اپنے الفاظ سے اپنی محبت کا اظہار بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ بچوں، شاعر کا نام ہے محمد حسین آزاد اور نظم کا نام ہے میری پیاری اماں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس نظم کی مشق کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اپنے استاد یا استانی کی بلند خوانی غور سے سنیے اور معنی سمجھیے۔ یہ اصل میں سوال نہیں ہے، یہ ایک ہدایت ہے جو بچوں کو دی جاتی ہے کہ اپنے استادوں کی باتیں غور سے سنیں جب وہ اس نظم کو پڑھ کر آپ کو سمجھائیں اور ان کے معنی کو سمجھیے۔ پھر اس کے بعد ہے درست تلفظ کے ساتھ نظم کی بلند خوانی کیجیے، یعنی الفاظ کو درست طریقے سے ادا کرتے ہوئے اونچی آواز میں نظم کو پڑھیے۔ اس کے نیچے اگلا سوال ہے، دیے گئے الفاظ کے معنی دیکھیے۔ آن کا مطلب ہے لمحہ یا وقت۔ دھیان کا معنی ہے خیال رکھنا، توجہ دینا۔ اس کے بعد ہے نگہبان۔ نگہبان کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا۔ سکھ، آرام و سکون۔ اگلا سوال ہے بچوں، معروضی سوالات کے جوابات۔ جو درست جواب ہے اس کے دائرے کو پینسل سے بھرنا ہے۔ یہ نظم کس کی زبانی ہے؟ شاعر، اماں، ابا یا بچے کی زبانی ہے؟ تو بچوں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں یہ نظم ایک بچے کی زبانی ہے، جو کہ شاعر ایک بچے کی زبان میں یہ نظم ادا کر رہے ہیں۔ بچے کا دھیان ہر وقت کون رکھتا ہے؟ چوکیدار رکھتا ہے، محلے والے، اماں یا پولیس؟ درست جواب ہے اماں۔ اس نظم میں شاعر نے اپنی زندگی کے کس زمانے کا ذکر کیا ہے؟ تو پیارے بچوں، اس نظم میں شاعر نے اپنے بچپن کے زمانے کا ذکر کیا ہے۔ اگلا سوال ہے بچوں، اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ تو جیسے ہم نے شروع میں پڑھا، اس نظم کے شاعر ہیں محمد حسین آزاد۔ اگلا سوال ہے بچوں، درجہ ذیل حروف کی بناوٹ کی مشق کیجیے، یعنی صاد، ضاد، توئیں، زوئیں اور ہے کو لکھنا سیکھیے۔ مدرجہ ذیل ڈاٹس کے اوپر یا نقطوں کے اوپر پینسل پھیریے اور سیکھیے کہ صاد، ضاد، توئیں، زوئیں اور دو چشمی ہے کو کس طرح لکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، نظم کا پہلا بند اپنی کاپی میں خوش خط لکھیے۔ بچوں، آپ نے نظم کی یہ پہلی 4 لائن اپنی کاپی میں اچھے طریقے سے خوش خط لکھنی ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں بچوں، درست املا کے الفاظ لکھیے۔ آپ کی کتاب میں بچوں 2 الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے جو درست لفظ ہے وہ آپ نے خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ ہمارے استاد بہت قابل ہیں۔ درست الفاظ کو میں نے آپ کی ہیلپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ کتاب میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ غریبوں کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے۔ مجھے سیب کا مربع بہت پسند ہے۔ اگلا سوال ہے بچوں، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ پہلا سوال ہے، اس نظم کا مرکزی خیال 2 یا 3 جملوں میں تحریر کریں۔ اس نظم کا مرکزی خیال ہے ماں کی اپنے بچوں سے محبت اور بچے کا اپنی ماں سے پیار کا اظہار کرنا۔ جواب نمبر 2 ہے، اپنے بچپن میں بچے اچھے اور برے میں فرق نہیں جانتے، ماں ہی انہیں بتاتی ہے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ جواب نمبر 3، شاعر کہتے ہیں میری پیاری اماں، آپ نے مجھے آرام اور سکھ دینے کے لیے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ اس سبق کا آخری سوال ہے بچوں، نظم کے آخری بند کی نثر لکھیے۔ شاعر اس بند میں کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں مجھے اپنی گود میں بٹھاتی، گلے سے لگاتی اور مجھ سے پیاری پیاری باتیں کرتی، اور میں اپنی ماں کی محبت کبھی نہیں بھولوں گا۔ الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ طاقت، اچھی غذا سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ نگہبان، ہم سب کا نگہبان اور محافظ اللہ تعالیٰ ہے۔ دھیان، ہمیں بہت دھیان سے سڑک پار کرنا چاہیے۔ عمر، میرے بھائی جان کی عمر 20 سال ہے۔ زمانہ، موجودہ زمانہ سائنس کی ترقی کا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے سبق کے تمام سوالات کے جوابات کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے، ان کو اپنی کاپی میں لکھیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔